بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم۔ شمر کون تھا؟ یہ تو تقریباً ہر کوئی جانتا ہے اور اکثر لوگ اس نام سے واقف ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ شمر نے ہی امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر تن سے جدا کیا تھا، لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ شمر کا عبرتناک انجام کیا ہوا تھا اور اس بدبخت کو واصل جہنم کرنے والا کون تھا۔ شمر بن ذوالجوشن کی کنیت ابو سابقہ تھی، قبیلہ حوازن کا فرد اور سردار تھا، اور واقعہ کربلا میں لشکر یزید میں 4000 سپاہیوں کا سردار تھا۔ اس کا تعلق عامر بن ساسا کی اولاد سے تھا، جو زباب بن کلاب کے خاندان سے ایک فرد تھا۔ اسی وجہ سے مذکورہ اجداد کی طرف نسبت دیتے ہوئے اسے عامری، زبابی اور کلابی جیسے ناموں سے بھی پکارا جاتا تھا۔ لغت کی کتابوں میں اس کے نام کو شمیر کی صورت میں درج کیا گیا ہے، لیکن عام طور سے لوگوں کے درمیان شمر کی شکل میں معروف ہے۔ شمر کی تاریخ پیدائش کے سلسلے میں صحیح اطلاع حاصل نہیں ہو سکی۔ اس کا لقب ذوالجوشن پڑنے کی علت یہ بیان کی جاتی ہے کہ عرب میں یہی سب سے پہلا شخص تھا جس نے زرہ اپنے تن پر پہنا، اور یہ زرہ اسے بادشاہ ایران نے دی تھی، یا دوسرے قول کے مطابق اسے اس لیے ذوالجوشن کہا جاتا تھا کہ اس کا سینہ کچھ ابھرا ہوا تھا، اور ایک اور قول یہ بھی ہے کہ اس کا نام جوشن بن ربیعہ تھا۔ ذوالجوشن نے پیغمبر اسلام کی خواہش کے مطابق اسلام لانے کو اہمیت نہیں دی تھی، لیکن فتح مکہ کے بعد جب مسلمان مشرکین پر کامیاب ہو گئے تو اسلام لایا۔ شمر کی ماں کو برائی سے یاد کیا جاتا ہے، یہاں تک کہا جاتا ہے کہ بھیڑوں کو ادھر ادھر لاتے لے جاتے چراتے ہوئے گناہ سے آلودہ ہو گئی، اور شمر اسی غیر مشروع طریقے سے ہی اس دنیا میں آیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھی واقعہ کربلا میں شمر کو بکری چرانے والی کے بیٹے کے نام سے خطاب کیا ہے۔ شمر بن ذوالجوشن ابتدا میں تو امیر المومنین مولا علی رضی اللہ عنہ کا طرفدار تھا۔ اس نے جنگ صفین میں مولا علی رضی اللہ عنہ کی مدد کی تھی، اور ادہم بن محرز بہلی شامی سپاہی کے ساتھ لڑائی میں اس کا چہرہ شدت سے مجروح ہوا، لیکن بعد میں مولا علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے منہ پھیر لیا، اور مولا علی رضی اللہ عنہ اور آپ کے خاندان کا کینہ اپنے دل میں پروان چڑھا کر دشمن بن گیا۔ شمر نے حجر بن عدی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اور امیر المومنین کے خاص انصار تھے، ان کی گرفتاری کے وقت جو سن 51 ہجری میں عمل میں آئی، تو یہی شمر ان لوگوں میں سے تھا جس نے زیاد بن ابیہ یاسمیہ کے پاس جھوٹی گواہی دی تھی کہ حجر مرتد ہو گئے ہیں اور شہر کو اشوب کی طرف لے جا رہے ہیں۔ حادثہ کربلا میں بھی یہی شہادت امام حسین کا سبب اور قاتل بنا تھا، چونکہ مسلم بن عقیل نے سن 60 ہجری میں کوفہ میں قیام کیا، تو یہی ان لوگوں میں سے
ایک اہم فرد تھا کہ جسے حاکم کوفہ عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے مامور کیا گیا کہ لوگوں کو جناب مسلم کے اطراف سے دور کریں۔ اسی نے جناب مسلم کی باتوں کو فتنہ گری کا نام دیا اور کوفیوں کو شام کے سپاہیوں سے ڈرایا۔ جب امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا پہنچے تو سعد کا بیٹا عمر، جو کوفہ کے لشکر کا کمانڈر تھا، جو جنگ و خون سے بچنے کا ارادہ رکھتا تھا اور مسالمت آمیز حل کی راہ پر چل ہی رہا تھا، لیکن شمر کو ایسا لگا کہ ابن زیاد بھی ابن سعد کے ارادے کے موافق ہے، لہذا اس نے امام کے ساتھ جنگ کے لیے ابھارا۔ شمر قبیلے کی روایت اور جاہلیت کی رشتہ داری کی حفاظت کی خاطر یہاں تک کہ ام البنین کے فرزندوں ابو الفضل عباس نیز ان کے 3 دیگر بھائیوں کی مادر گرامی کے قبیلہ سے تعلق رکھتا تھا۔ اسی بنا پر شمر نے ابن زیاد سے جناب عباس اور ان کے دیگر بھائیوں کے لیے امان نامہ حاصل کیا، لیکن اولاد ام البنین نے ہرگز اسے قبول نہیں کیا تھا، بلکہ اس پر اس کے امان نامہ پر لعنت بھیجی تھی اور امام کے پہلو میں ہی مدد و نصرت کرتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی۔ عاشورہ کی صبح کے دن شمر ابن سعد کے لشکر میں بائیں بازو کی فوج کی سرداری کا عہدہ اپنے ذمے لیے ہوئے تھا۔ جب عبداللہ بن عمیر کلبی شہادت کو پہنچے تو اسی شمر نے اپنے غلام رستم کو حکم دیا کہ وہ ایک نیزہ سے زوجہ عبداللہ جو ان کے سرحانے تشریف فرما تھیں انہیں قتل کر دے۔ نتیجے میں پہلی خاتون کربلا میں درجہ شہادت کو پہنچی۔ عصر عاشورہ میں اور شہادت امام حسین سے قبل شمر نے ارادہ کیا کہ جس خیام کے اندر امام کا ساز و سامان اور امام عالی مقام کے اہل حرم تھے، انہی خیموں پر حملہ آور ہو کر انہیں تاراج کر دے، لیکن امام نے اسے اس کام سے سختی سے روکا اور شمر واپس پلٹ گیا تھا۔ شمر نے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ وہ لوگ امام کے بدن مبارک کو نشانہ بنائیں، پھر اسی کے فرمان کے مطابق تمام سپاہیوں نے امام کی طرف حملہ کیا اور ان لوگوں میں سے سنان بن انس اور زرعہ بن شریک نے امام پر آخری ضربات وارد کی تھیں۔ بعض روایات میں نقل ہوا ہے کہ شمر امام کے سینہ مبارک پر بیٹھا تھا اور امام کا سر مبارک پس گردن سے جدا کیا تھا۔ قبیلہ حوازن کے سردار شمر کی رہبری میں کربلا کے 20 سرہائے شہداء لے کر کوفہ کی طرف گیا تھا اور ابن طاؤس کے نقل کے مطابق 12 سر مبارک شہدائے کربلا لے کر ابن زیاد کے پاس گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ عمر بن سعد کے آگے آگے شہدائے کربلا کے سروں کو لے جاتا تھا۔ سن 66 ہجری میں مختار ثقفی کے قیام کے وقت شمر نے ان کے خلاف جنگ میں شرکت کی، لیکن مختار نے اسے اور دیگر اموی امراء کو جنگ میں شکست دی اور شمر کو کوفہ میں حامیان بنی امیہ کے علاقے کی طرف بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا۔ مختار نے پھر سے ایک گروہ کو اپنے غلام زربی کے ساتھ اس کے پیچھے بھیجا تو شمر نے مختار کے غلام کو قتل کر دیا اور آخرکار شمر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور کوفہ و بصرہ کے درمیان ایک گاؤں کلتانیہ میں جا چھپا اور ایک خط مصعب زبیر کے لیے بھیجا
کہ جو مختار کے ساتھ جنگ کے لیے آمادہ تھا، لیکن مختار کے بعض سپاہیوں نے شمر کا محاصرہ کیا اور ایسے حالات میں بھی اس کے ساتھی فرار ہو گئے تھے، نیز اسے واصل جہنم کیا اور اس کا سر مختار کے پاس بھیج دیا اور اس کے منحوس بدن کو کتوں کے سامنے ڈال دیا گیا تھا۔ ادھر مختار نے بھی شمر کے سر کو محمد بن حنفیہ کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ عبد الرحمن بن عبد کہتا ہے، میں نے ہی شمر کو ہلاک کیا تھا۔ مختار کی نگاہ جیسے ہی شمر کے سر بریدہ پر پڑی، سجدہ شکر بجا لائے اور حکم دیا کہ سر کو نیزے پر بلند کیا جائے اور شہر کی جامع مسجد کے سامنے لوگوں کے درس عبرت کے لیے قرار دیا جائے۔ ایک اور قول بھی اس سے ملتا جلتا تاریخ میں درج ہے۔ ابو عمر نے شمر کو گرفتار کیا اور مختار کے پاس لایا۔ مختار ثقفی نے اس کے سر کو بدن سے جدا کیا اور اس کے بدن کو کھولتے ہوئے روغن کی ایک دیگ میں ڈالا۔ مختار کے ساتھیوں نے اس کے سر کو پیروں سے کچلا اور پھر اس کا سر محمد بن حنفیہ کے پاس بھیجا تاکہ ان کی تسکین کا سبب بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت سے محبت کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، دین کی بات کو پھیلانا اور دوسروں تک پہنچانا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اگر بات اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اسلامک ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔